ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے سکون رمضان کے احصار کے اوقات کی خصوصی نشریات میں، اور تذکرہ ہو رہا ہے اماموں کا، اور اماموں کے گھر میں، امام کے گھر میں سبحان اللہ جو ہے وہ ننھے امام کی پیدائش ہو رہی ہے، اور وہ شہزادے جو جنت کے شہزادوں کے اور جنت کے جو جوانان ہیں ان کے سردار ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں اس وقت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی، اور ان کی زندگی کی، ان کی سیرت کے اوپر تذکرہ ہو چکا ہے۔ اب میں چاہوں گا ذرا شاخ کا بھی تذکرہ ہو جائے، اور شاخ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں ندیم وارسی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میں چاہوں گا کہ اتنے خوبصورت گھرانے کا ذکر ہو رہا ہے، گھرانے کی آغاز ہو رہا ہے رحمت للعالمین سے، تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، بارگاہ رسالت میں مقبول ترین نذرانہ پیش کر دیجئے اور ہماری سماعتوں پہ گوش گزار کریں کچھ۔ بسم اللہ۔ کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی، پردیسیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی، وہ عطا پر عطا کرنے والے اور ہم بھی نہیں ٹلنے والے، جیسی چوکھٹ ہے ویسے بھکاری، جیسا داتا ہے ویسے سوالی، جیسی چوکھٹ ہے ویسے بھکاری، جیسا داتا ہے ویسے سوالی، میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں، زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے، گھر کے اندر فضا سونی سونی، گھر کے باہر سما خالی خالی، گھر کے اندر فضا سونی سونی، گھر کے باہر سما خالی خالی۔ مدینے سے آنے کے بعد بسم اللہ بسم اللہ۔ میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں، زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے، گھر کے اندر فضا سونی سونی، گھر کے باہر سما خالی خالی، میری عمر رواں بس ٹھہر جا، اب سفر کی ضرورت نہیں ہے، ان کے قدموں میں میری جبی ہے، اور ہاتھوں میں روزے کی جالی، ان کے قدموں میں میری جبی ہے، اور ہاتھ
ہاتھوں میں روزے کی جالی، میں فقط نام لیوا ہوں ان کا، ان کی توصیف میں کیا کروں گا، نام اقبال خسرو نہ سعدی، نام قدسی نہ جامی نہ حالی، نام اقبال خسرو نہ سعدی، نام قدسی نہ جامی نہ حالی، کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچائی۔ بہت خوبصورت، ماشاءاللہ، بہت شکریہ ندیم بھائی، بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ ہمارا جو ٹاپک ہے بلال، امام حسن علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے، کیونکہ ثروت آپا ہمارے ساتھ ہیں، ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ ہم میکسیمم بات کریں ان کے بارے میں۔ بہت سارے سوالات آپ کے دل میں ہوں گے نا، سوالات بھی ہیں، آپ آغاز کریں ذرا۔ میں تو یہ چاہوں گا کہ آپ نے کچھ اگر سوالات رکھے ہوئے ان کی زندگی کے حوالے سے جو آپ بریک کے اندر تذکرہ کری تو اس کے اوپر ہم بات کریں، اور اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک سوال یہاں پر آپ ذکر ہو رہا ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، اور ذرا بچپن کی یادوں میں چلے جاتے ہیں نا۔ بچپن کا وقت بڑا خوبصورت وقت ہوتا ہے، بچے ہم دیکھتے ہیں ہمارے بچے شرارت بھی کر رہے ہیں، کوئی بچے معصوم بھی ہیں۔ بچپنا کیسا تھا؟ دونوں امام ہیں، دونوں جنت کے شہزادوں کے سردار ہیں، اور دونوں جنت کے جو ہے وہ اعلیٰ مرتبے پر فائز بھی ہیں، ایک عہدہ بھی دیا ہوا ہے نا جنت میں، ابھی سے پہلے سے پتہ ہے۔ پھر یہ بھی پتہ ہے کہ جبریل امین آ رہے ہیں 2 جوڑے لے کر جنت سے، اس تذکرے کی بھی طرف ہم جائیں گے۔ لیکن بچپن کیسا تھا؟ کچھ ایسے معاملات بھی بتائے جاتے ہیں کہ سواری اعلیٰ ہے، سوار بھی جو ہے اس پر سجدے میں جاتے تھے، تو اگر امام حسن یا امام حسین اگر آ جائے کرتے تھے پیٹھ کے اوپر تو آقا سجدے سے اٹھتے نہیں تھے جب تک وہ پیٹھ پر بیٹھے رہیں۔ ان چیزوں پر ذرا روشنی ڈالیے گا اور ان یادوں کو ذرا تازہ کر کے اس فضا کو معطر کیجیے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، جبکہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور امام حسین شہید کربلا بہت چھوٹے ہیں، کم سن ہیں، اور مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس یہ دونوں بچے اپنی اپنی تختی لے کر گئے، اور دونوں نے کہا کہ اماں جان آپ یہ بتائیں کہ کس کی تحریر، کس کی لکھائی زیادہ اچھی ہے۔ اچھا ہمارے بچے تو شاید تختی کا نام بھی نہ سنا ہوگا انہوں نے، مگر ہم کو تو تختی کا نام بھی پتہ ہے، اور تختی کیسی ہوتی تھی ہم کو وہ بھی سب ہم نے دیکھا ہوا ہے۔ تو اس واقعے سے ہم کو 2-4 اسباق ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ اپنے گھر کے بچوں کو مصروف کیجئے۔ ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ مائیں جو ہیں وہ تاکہ اپنے بچوں سے جان چھڑانے کے لیے ان کو ٹیبلٹ دے دیا کرتی ہیں، ان کو موبائل فون دے دیا کرتی ہیں تاکہ بچے ادھر مصروف رہیں اور ماں باپ دوسری طرف مصروف رہیں، مگر گھر میں ایکٹیویٹی کچھ ایسی ہونی چاہیے کہ جس کی بنا پر سارے لوگ ایک ساتھ رہیں۔ اور شہزادی کونین جناب، اچھا اور اس میں تحریر کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ ہمارے بچے تو کوئی تحریر نہیں جانتے، اس لیے کہ نہ وہ اردو لکھنا جانتے ہیں، نہ وہ انگلش لکھنا جانتے ہیں، وہ رومن میں لکھتے ہیں، رومن میں سوچتے ہیں، رومن میں پڑھتے ہیں۔ اور دیکھیں تحریر کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ خط کوفی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جو کہ آج تک دنیا میں موجود ہے، اور یہ تحریر خوش خطی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اپنی والدہ جناب فاطمہ زہرا کے پاس لے کر آئے کہ اماں جان کس کی تحریر زیادہ اچھی ہے۔ شہزادی کونین اس کی خود بھی
کہہ سکتی تھی کہ کس کی تحریر زیادہ اچھی ہے, مگر شہزادی کونین نے متوجہ کیا مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کہ بابا جان آئیں گے تو وہ بتائیں گے کہ کس کی تحریر زیادہ اچھی ہے. یہ تربیت ہو رہی ہے, دیکھیں تربیت ہو رہی ہے, اس لیے کہ ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بچے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں. شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ, یعنی ماں جو ہوتی ہے وہ باپ اور بچوں کے درمیان میں جنریشن گیپ کم کر سکتی ہے. تو یہ ماں کے فرائض میں شامل ہے. آج کل تو مائیں بچوں کے سامنے برائیاں کیا کرتی کہ تمہارے باپ نے یہ کیا, اس کے خاندان نے یہ کیا, اس کی بنا پر بچے جو ہیں وہ باپ کو اور اس کے خاندان کو برا سمجھنے لگتے ہیں. مگر شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا کے گھرانے کی تربیت کچھ اور تھی. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے کہا کہ بابا جان آئیں تو وہ بتائیں گے. اچھا, مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام آئے اور بچوں نے وہی سوال کیا کہ بابا جان بتائیے کس کی تحریر زیادہ اچھی ہے. مولائے کائنات نے فرمایا کہ نانا جان سے پوچھو. یہ اتنی خوبصورت مثال ہے, اس لیے کہ آج گھر میں اگر نانا نانی دادا دادی ہوا کرتے ہیں تو وہ ایک عضو معطل کی حیثیت رکھا کرتے ہیں. یعنی بزرگ گھر میں ہیں مگر وہ نہ ہونے کے برابر ہے. مائیں بچوں کو بیٹھنے نہیں دیتی ہیں بزرگوں کے پاس, مگر مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ بچوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو بزرگوں کی شخصیت کیا ہوا کرتی ہے. اور نانا جان نے وہ تحریر بچوں نے سوال کیا کہ کس کی خوشخطی کس کی لکھائی زیادہ اچھی ہے. اور اس سے پہلے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا فیصلہ کرتے کہ آسمان میں اس گھر میں ایک مہمان کی آمد ہو گئی. اچھا, تمام مہمان بلائے جان نہیں ہوا کرتے, مہمان رحمت بھی ہوا کرتے ہیں, زحمت نہیں ہوا کرتے. اچھا, اس مہمان کو تو بچپن سے شوق تھا اس گھر میں آنے کا, کبھی وہی لے کر آ گیا, کبھی فاطمہ زہرا کی چکی چلانے کے لیے آ گیا, کبھی حسین کا جھولا جھلانے کے لیے آ گیا. تو وہ مہمان آیا ہے اور اس فیصلے کو لے کر اللہ کے پاس گیا. پروردگار عالم نے فرمایا کہ فاطمہ زہرا ہی اس مقدمے کا فیصلہ فرمائیں گی. یعنی یہ وہ مقدمہ تھا جو جتنی سرعت کے ساتھ آسمانوں میں گیا اتنی تیزی سے واپس زمین پر آیا. اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے کیسے فیصلہ کیا کہ آپ نے اپنے گلوبند کو توڑ کر زمین پہ ڈال دیا کہ جو جتنے موتی سمیٹ لے گا وہ فاتح ونر قرار پائے گا. 7 موتی تھے, اس میں 3 موتی امام حسن نے اٹھا لیے, 3 موتی امام حسین نے اٹھا لیا. اب ایک موتی پر وننگ فیصلہ جو تھا وہ ایک موتی پر تھا. ایک مرتبہ جبرائیل امین آگے بڑھے, اپنے پر کو مارا, اس موتی کے 2 ٹکڑے کر دیے. آدھا حسن نے اٹھا لیا اور آدھا حسین نے لے لیا. اللہ اکبر, سبحان اللہ. بہت خوبصورت. اور جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ محبت سے بھری ہوئی یہ ذکر اذکار کی محفل ہے. غالباً ہم بریک کی طرف جی, بریک کی جانب ہمیں جانا ہے, اور ہم چاہیں گے کہ بریک پر جانے سے پہلے اپنے بھائی ندیم احمد وارسی سے ہم درخواست کر دیں کہ ایک اور ہدیہ عقیدت اگر وہ پیش کر دیں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں, مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں, مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں, یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں, یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی, آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی. قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں, قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں, آپ جیسا کوئی بھی ہو سکتا نہیں,
آپ کے جیسا کوئی